لوگوں وہ عمر جس نے انصاف کیسے کر کے دکھایا، بیٹے نے شراب پی لی. شراب کیسے پی؟ یہودیوں نے سازش کی اور آپ کے بیٹے کو شراب پلا دی. شراب پی لی اور جب رات کو گھر لوٹے تو حضرت عمر نے محسوس کیا شراب پی ہے. پوچھا شراب پی؟ عرض کی حضور شراب پی. نماز فجر پڑھ لی گئی. کہا لوگوں بیٹھنا جانا نہیں، میرے بیٹے نے رات کو شراب پی تھی اور اس کو سزا دینی ہے اور آپ کے سامنے دینی ہے. لوگ حیران رہ گئے. وہ بھائیوں، کسی نے کیا خوب کہا تھا، باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے لیکن بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے. بیٹے کی قربانی دینی بڑی مشکل ہے. لوگ آگے کہا عمر بعد میں دیکھ لیں گے، اب اس معاملے کو رفع دفع کر دو. کہا بعد میں نہیں دیکھا جائے گا، میرے مصطفیٰ کا فرمان پہلے دیکھا جائے گا، میرے مصطفیٰ کا قانون پہلے دیکھا جائے گا. نہیں، انصاف ہوگا تو آج ہی ہوگا، عدل ہوگا تو آج ہی ہوگا، سزا ملے گی تو آج ہی ملے گی. کہا عمر صبر کر لو، 2-3 دن رہنے دو، ابھی رات کو تو شراب پی تھی اس نے. کہا نہیں، اگر رات کو آپ لوگوں کو تکلیف دینا مجھے گوارا ہوتا تو میں رات کو آپ کو اٹھا کے اس کو سزا دیتا، لیکن میں خاموش ہو گیا. میں صبح تک انتظار کیا اور لوگوں سن لو، میں ساری رات سویا نہیں، میری آنکھیں جاگتی رہیں. اگر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کیا، اگر میں سزا نہ دی تو قیامت کے دن حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا. عمر تیرا قانون دوسروں کے لیے تھا، اپنے گھر میں قانون کدھر گیا؟ لوگوں حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے. ابو شاہمہ وہ بیٹا جس نے شراب پی تھی ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کھینچا. اس بیٹے کی جو ماں تھی، جو آپ کی زوجہ تھی، چیخ پڑی، قدموں میں گر گئی اور کہا عمر ایک کوڑے کے بدلے میں پیدل حج کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے میں روزے رکھوں گی، ایک کوڑے کے بدلے میں ساری رات قیام کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے ایک قرآن کی تلاوت کروں گی. عمر یہ میرا لخت جگر ہے، اس سے کوڑے برداشت نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا اے میری زوجہ، ٹھیک ہے تو ایک کوڑے کے بدلے ایک پیدل حج بھی کر لے گی، ایک قرآن کی تلاوت بھی کر لے گی، لیکن مجھے بتا میرے حضور کا فرمان پورا ہوگا، میرے حضور کا قانون پورا ہوگا؟ صاحبو، عمر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کھینچا، باہر لے کے آئے، افلا نامی غلام کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا برسائے جائیں کوڑے، 80 کوڑے مارے جائیں، اگرچہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی ہے، قانون مصطفیٰ کو توڑا ہے. صاحبو، افلا نامی غلام کہتا ہے حضور یہ آپ کا لخت جگر ہے، ذرا دیکھے تو صحیح. کہا دین پہلے، حضور کا فرمان پہلے، مصطفیٰ کی بات پہلے، قرآن پہلے، قانون پہلے، باقی چیزیں بعد میں. افلا نامی غلام نے جب کوڑے برسانے شروع کیے، جب کوڑا جسم پہ لگتا ہے، جب واپس ہٹتا ہے تو جسم سے گوشت کے لوتھڑے بھی اڑتے ہیں. ابھی 60 کوڑے لگے تھے کہ حضرت ابو شامہ کی روح ہنسلی میں اٹک گئی. آخری وقت آ گیا، وہ برداشت نہ ہوئے، باپ کو بلا لیا اور کہا ابا جان ذرا بات سنے. حضرت عمر فاروق دوڑ کے گئے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آخری نظر جب حضرت عمر کو دیکھا، میرے عمر بولے وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باندھ تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہین صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا. حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہے اور کہا میرے بیٹے جب حضور سے ملاقات ہو تو حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ میرے باپ نے اپنا بیٹا نہیں دیکھا، آپ کا فرمان دیکھا.